اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے علاوہ کچھ اور کتب ہے، کتب احادیث، کتب فقہ، کتب فتاوی، کتب سیر، کتب تواریخ، یہ سب سامنے رکھ کر شیطان جو ہے وہ انسان کو اس قرآن سے دور کرتا ہے۔ اس سے انسان کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ حق سے وہ گمراہ ہو کر شیاطین کے جو پارٹیز ہے ان میں وہ چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے 31 نمبر سورہ لقمان، اس کے 6 اور 7 ان دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہے جو بغیر جانے بوجھے اللہ کی راہ القرآن سے گمراہ کرنے کے لیے بیہودہ خود ساختہ حدیثیں خریدتے ہیں اور اس کو تماشا بناتے ہیں، وہی ہے جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا کہ انہوں نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسا کہ ان کے دونوں کانوں میں بوجھ ہو، پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو انسان نہ مان سکے، اس کے قریب نہ آ سکے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو اس میں پھنساتے ہیں۔ یہ شیعہ مسلمان ہے، سنی مسلمان ہے، سلافی مسلمان ہے، ان کے یہی کام ہے، اور یہ ایک دوسرے کے حدیثوں کو نہیں مانتے۔ سنی مسلمان اور سلافی مسلمانوں کے پاس 6 حدیثوں کی کتابیں ہیں، روایتوں کے کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اور شیعہ مسلمانوں کے پاس 4 بڑی کتابیں ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سنی اور سلافی مسلمانوں کے حدیثوں کو شیعہ مسلمان نہیں مانتے، اور شیعہ مسلمانوں کے حدیثوں کو سنی اور سلافی مسلمان نہیں مانتے، اور اسی طرح لوگوں کو پھنسا کے رکھیں تاکہ قرآن کے قریب نہ آئے۔ اب آپ اور ہم مسلم ہیں تو آپ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں 39 نمبر سورہ زمر، اس کے 23 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے احسن الحدیث نازل فرمائی ایک کتاب کی شکل میں جو ملتی جلتی دہرائی ہوئی ہے، اس میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہی احسن الحدیث، یہ احسن الحدیث، یہی قرآن، یہی الکتاب، یہی احسن الحدیث تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ہدایت پاتا ہے اس کے ساتھ جو چاہتا ہے، اور جو اللہ سے گمراہ رہنا چاہے پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس حدیث کو، اس احسن الحدیث کو چھوڑ کے آپ لہو الحدیث کے پیچھے جا رہے ہیں، اور سنی مسلمانوں کے پاس اتنی مدارس ہیں بر صغیر میں، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال اور بھارت میں، کہ 12 سال لگا دیتے ہیں
میں 3 دفعہ دورہ حدیث پڑھ چکا ہوں، دارالعلوم دیوبند سے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ سے، جامعہ حنفیہ سے۔ زندگی اسی میں بیت گئی، صرف ایک قال پڑھ کے اور سن کے۔ لیکن قال رسول اللہ ان 10 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں نہیں ہے۔ رسول کا قول جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ 69 نمبر سورہ الحاقہ کی 40 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یہ قرآن کریم جو ہے رسول کریم کا کہا ہوا ہے، یہ قول رسول ہے۔ اس کو چھوڑ کے اگر آپ دنیا بھر کے کتب مطالعہ کرنے لگ جائے تو آپ کی زندگی گزر جائیں گی، سینکڑوں زندگیاں چاہیے لیکن وہ کتابیں ختم نہیں ہوئیں گی۔ شکر کرے اگر آپ ان کتابوں کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں تو۔ یہ تبلیغی جماعت جو بریلوی لوگوں کے ہے اور دیوبندی لوگوں کے ہے، رائے بند والے ہو یا کراچی والے ہو، الیاس قادری والے ہو یا الیاس صاحب والے ہو، الیاس کاندیلوی، ان کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں لیکن اس قرآن کو چھوڑ دیے اور فیضان سنت اور فضائل اعمال کو لے کے مسجدیں گھوم رہے ہیں لوگ۔ قیامت کے دن اسی کتاب کو رکھی جائے گی اور اسی سے سوال کیا جائے گا۔ اگر آج تک آپ ان کتابوں کو مطالعہ نہیں کیے تو آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کی۔ کم سے کم قرآن کریم جو ہے یہ آپ مطالعہ کرنے لگ جائے۔ یہ 39 نمبر سورہ الزمر، اس کی 69 اور 70 ان 2 آیاتوں میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور الکتاب رکھی جائے گی اور خبر دینے والوں کو اور شہادت دینے والوں کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو ان کے اس عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس سے وہ خوب واقف ہے۔ اسی کتاب سے آپ سے ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ہم کیوں جائیں ایسی کتابوں کے پیچھے اور کیوں اپنے وقت کو ضائع کریں؟ آئے مسلم اگر ہونے کا دعوے دار ہے، اگر دعویٰ رکھتے ہیں تو صرف ایک کتاب آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور 29 نمبر سورہ العنکبوت کی 51 نمبر آیت پہ یہی لکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک کتاب کو لے کے ہم زندگی گزارے۔